الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اپنی اطاعت اور اپنے رسول محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور تمام طرح کی کامیابی اور کامرانی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی میں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے عمل اور فیصلے کو چھوڑنے کا نتیجہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی خطرناک ہے۔ چنانچہ ایک سنت چھوڑنے کا نتیجہ بہو بیٹیوں کی عزت کی پامالی اور نیلامی ہے، جس کا نام حلالہ ہے۔ عام طور پہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ حلالہ جائز ہی نہیں بلکہ کار ثواب بھی ہے۔ تو کیا تمام علماء احناف یہی بات کہتے ہیں اور تمام علماء احناف کا یہی فتویٰ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اور میں اس کے لیے علماء احناف کی کتاب کے حوالہ جات پیش کر رہا ہوں۔ میرے سامنے تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق ہے، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259 ہے۔ رائٹر فخر الدین الزیلعی الحنفی، جن کی وفات 743 ہجری میں ہوئی ہے، اس کتاب میں حلالہ کو فاسد قرار دیا گیا ہے۔ یہ حلالہ نکاح نہیں ہے، اور حلالہ کے ذریعے سے عورت پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حلالہ کو متعہ، شیعہ کے ہاں جو متعہ ہے، حلالہ کو متعہ قرار دیا ہے، باطل نکاح قرار دیا ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ذکر کیا ہے، اور علماء احناف کے دوغلے پن کو واشگاف انداز میں بیان کیا ہے۔ ابن عمر کی بھی بات کو واضح طور سے کوٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والی دونوں کے دونوں زانی ہیں۔ یہاں تک کہ عثمان بن عفان کے قول کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بے حیائی، زناکاری اور سیاہ کاری ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے کو ملعون قرار دیا ہے۔ عبارت سن لیجئے، اور علماء احناف کے سامنے جو حلالہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سامنے امام ابو یوسف، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق۔ وقال ابو یوسف: لا ينعقد النکاح بشرط التحلیل للأول
ولا تحل له. اور امام ابو یوسف نے کہا کہ نکاح حلالہ منعقد نہیں تحلیل کی شرط کے ساتھ، اور پہلے کے لیے حلال بھی نہیں. لأن هذا فی معنی شرط التوقیت، اس لیے کہ یہ وقت کی شرط کے ساتھ ہے. جیسے حلالہ کرنے والا کہتا ہے کہ آج تم شادی کر لو، کل تم طلاق دے دینا. اور متعہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں. کیا کہا؟ لأن هذا فی معنی شرط التوقیت فیکون فی معنی المتعہ. متعہ وقت کے شرط کے ساتھ یہ نکاح نہیں، اور پہلے کے لیے حلال بھی نہیں، بلکہ یہ متعہ ہے. فیبطل، تو یہ نکاح باطل ہے. ولہذا قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا لا اوتا بمحلل ولا محللۃ الا رجمتہما. میرے پاس حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والی جب بھی لائے جائیں گے دونوں کو رجم کر دوں گا. وقال ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا لا یزالان زانیین، حلالہ کرنے والا اور حلالہ کرانے والی دونوں کے دونوں زانیہ ہی رہیں گے اور زانی ہی رہیں گے. ولو مکث 20 سنہ، اگرچہ 20 سال تک ایسے ہی حلالہ کرنے والے دونوں کو دونوں رہیں تب بھی یہ زناکار ہی بدکار ہی رہیں گے. وقال عثمان بن عفان ذلك السفاح، عثمان بن عفان نے کہا کہ یہ سیاہ کاری اور بدکاری ہے. ولہذا لعنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے، ملعون قرار دیا ہے. اور یہاں تک کہ امام محمد نے، جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا ولا تحل للاول، حلالہ کے ذریعے سے پہلے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی. اگر ایک مجلس کی 3 طلاق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک مانتے تو یہ حلالہ کرائے کے 60 کی نوبت نہیں آتی، یہ زناکاری اور بدکاری کا موقع بھی نہیں ہوتا. میرے سامنے دوسری بھی کتاب ہے الاختیار لتعلیل المختار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 151 ہے. اس کے رائٹر ابو الفضل الحنفی ہیں اور ان کی وفات 683 ہجری میں ہوئی ہے. دیوبندی اور بریلوی کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے کے یہ رائٹر ہیں. وقال ابو یوسف النکاح فاسد لأنه كالمؤقت ولا تحل للأول لفساده، نکاح حلالہ فاسد ہے کیونکہ وقت کی تعین کے ساتھ جیسے متعہ ہے ویسے یہی ہے، اور پہلے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی کیونکہ یہ نکاح فاسد ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا فَيُعَاقَبُ بِالْمَنْعِ كَقَتْلِ الْمُوَرِّثِ، جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کی جائیداد ہڑپنے کے لیے باپ ہی کو قتل کر دے تو اس کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے حلالہ کرنے والے کو بھی محروم کر دیا جائے گا. تیسری اور کتاب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، النہر الفائق شرح کنز الدقائق، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 ہے. اس میں جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ وَكُرِهَ النِّكَاحُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ، حلالہ نکاح تحریم ہے، کیا ہے؟ حرام ہے،
اس طرح سے کہے تزوجتک علی ان احللک او تقول ہی وعلی هذا حمل ما صحیح الترمذی لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له. ابن نجیم الحنفی کی یہ کتاب ہے. ان کی وفات 1005 ہجری میں ہوئی ہے. دیکھا آپ نے ملعون کیوں ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف کا یہی انجام ہے. مجمع الانہر فی شرح ملتقى الابحر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 439 ہے. وعن ابی یوسف وهو قول مالک واحمد والشافعی القدیم ان النکاح فاسد ولا تحل للاول. ابو یوسف بیان کرتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام الشافعی کہ حلالہ نہیں حرامہ ہے، یہ نکاح فاسد ہے اور پہلے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوگی. لأن شرط التحلیل فی معنی التوقیت فی النکاح والنکاح المؤقت فاسد. وقتی نکاح فاسد ہے متعہ کی طرح. اور اسی طرح سے میرے سامنے اور بھی چوتھی پانچویں کتاب ہے المبسوط للسرخسی شمس الائمہ. ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ یہ تو قدیم ترین ہے، جلد نمبر 30 ہے، صفحہ نمبر 228 ہے. ان کی وفات 483 ہجری میں، یعنی تقریباً 900 سال پہلے کہ یہ علامہ السرخسی ہیں. وہ کہتے ہیں وعلی قول ابی یوسف هذا النکاح فاسد، حلالہ حرامہ ہے، یہ نکاح فاسد ہے. لأنه فی معنی التوقیت للنکاح، یہ متعہ کی طرح سے ہے. والتوقیت مفسد للنکاح، نکاح کو فاسد کرنے کے لیے وقت متعین کرنا ہے. کما لو تزوج امرأة شہرا، ایسے ہی جیسے کوئی 1 مہینے کے لیے کسی عورت سے شادی کر لے. وَإِذَا فَسَدَ النِّكَاحُ الثَّانِي فَالدُّخُولُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا يُوجِبُ الْحِلَّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ. جب یہ دوسرا نکاح حلالہ ہی فاسد ہے تو نکاح فاسد کے ذریعے سے دخول یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں کرتا ہے. مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فقاہت کو بھی جانو کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے. وعن ابی الہدایہ فی شرح بدایۃ المبتدی، الہدایہ کہا جاتا ہے الہدایہ کالقرآن، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 258 ہے، مرغینانی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یفسد النکاح، نکاح فاسد ہے لأنہ فی معنی المؤقت، یہ متعہ کی طرح ہے. ولا یحلها علی الاول لفسادہ، اور حلالہ کے ذریعے سے پہلے شوہر کے لیے یہ عورت حلال نہیں ہوگی. الہدایہ کا یہ حوالہ ہے. مجھے امید ہے کہ علماء احناف، دیوبند کے علماء اور مفتیان کرام اور بریلوی علماء اور مفتیان کرام اس پر غور کریں گے، معاشرے کی اصلاح میں اپنا رول ادا کریں گے، اور جو حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کرنے کے لیے راہیں ہموار کریں گے. اور جگ ہنسائی کا جو سامان بنا ہوا ہے، غیروں کو ہنسنے کا جو موقع دیا جا رہا ہے، یا لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرنے والے جو حلالہ سینٹر والے لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ لے کر کے حلالہ کرتے ہیں، ان کا بھی پتہ کٹنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر قائم رکھے اور خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو.